على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو جاننے والے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کا کوئی جاننے والا ضرور ہوتا ہے۔ آج دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوا حضرت مفتی محمد عفان صاحب جو میرے دور حدیث شریف کے ساتھی ہیں دارالعلوم دیوبند سے، بہت قریبی تعلق ہے، دوستی بھی ہے، علاقہ بھی ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ مجھے بھی اس سے دلچسپی ہوئی، میں نے کہا بھائی بہت مدت کے بعد ملاقات کرنے کا موقع ملے۔ ہم لوگوں کو بہت دن لگ جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی ایک دوسرے سے، تو یہ بہانہ بھی ہو جاتا ہے، دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکے بہت سارا مجمع 99% میرا اندازہ یہ ہے، کیونکہ ان حضرات کو، ان بزرگوں کو، ان بڑوں کو، اس خانوادے کو سب جانتے ہیں، اور جو احسانات ان لوگوں کے ہماری خاص طور سے مسلم جاٹ برادری کے اوپر ہے۔ دیکھو برادری سے اس طرح کی باتیں تو میں نہ اس سے اتفاق رکھتا نہ مجھے زیادہ دلچسپی، لیکن پھر بھی چونکہ جو ایک حقیقت ہوتی ہے اسے کہنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں پر ان کے بہت احسانات ہیں، اگر ہم مرتے دم تک بھی ان کی قصیدہ خوانی کرتے رہے تو تب بھی ان کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے ہمارے۔ تو میری بھی دلچسپی اور آپ حضرات میں سے لگ بھگ 99% لوگوں کی بھی دلچسپی ہوگی۔ ہو سکتا ہے 1% کا 50واں حصہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو اور وہ میری وجہ سے آ گیا ہو۔ ایک آدمی یا 2 آدمی یا 4 آدمی ایسے ممکن ہے مجمع میں ہو، تو یہ بھی ذہن رہتا ہے کہ بھئی وہ لوگ یوں نہ کہیں کہ بھئی ہمیں اس کا نام لے کے بلا لیا مثلاً اور یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ اس طرح کی وجوہات ہو جاتی ہیں کہ جب معذرت قبول نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو عام طور سے بیماروں کے لیے ہر شعبے میں آرام تجویز ہوتا ہے، چاہے ڈاکٹروں کا ہو یا عوامی طور پر کہیں بھی ہو کہ یار یہ بیمار آدمی ہے، چلے جائے اس کو تنگ نہ کرو، اسے جگہ ہو۔ بلکہ بعض دفعہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تصور یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا بھی ہے ایسا کہ بھئی یہ بیچارے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، فجر کی اذان کے بعد تک، نماز کے بعد تک پڑھتے ہیں، پھر ظہر تک پڑھتے ہیں، پھر اتنا پڑھتے ہیں، انہیں سونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ملتا، تو گھر آنے کے بعد میں اگر بچے کی آنکھ نہ کھلے اور ابا کہیں کہ اسے اٹھا کر کے مسجد بھیجو، یہ کیسا ہے پڑھنے والا، ماں یہ کہتی ہے مدرسے میں تو اسے چین ملتا ہی نہیں، یہاں تو سو لینے دے۔ تو ایک نماز کو بیچاری ماں محبت میں کر دے کہ نہیں یہ تو اس کا حق ہے، گھر آیا اسے یہاں تو آرام لینے دو۔ تو ایسے ہی بیماروں کا سب پہ حق ہوتا ہے کہ کوئی بیماروں کو تو کم از کم راحت لینے دو۔ تو آج میری مجبوری ہے کہ مجھ سے حاضر ہو گیا، لیکن بولنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ میں آپ سے سلام کر کے رخصت ہوں۔ اب یہ مفتی عادل صاحب کان بھر رہے تھے میرے کہ جب تم چلنا شروع ہوگے تو جس رفتار پہ تم چلتے ہو اگر اس کی 1/4 تہائی بھی چل گئے تو تب بھی ہمارا کام بن جائے۔ تو انہوں نے حوصلہ دیا، کہا آپ چل کے دیکھو، اگر چل گئے خوش تو چل جانا، اور اگر دقت ہوگی کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ یہ اٹھتے ہوئے جوان ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آسمان فلکیت پر کس طرح سے سورج شباب پہ آ جاتا ہے، اب اس وقت ان کا شباب ہے، ہمارا ڈھلان ہے۔ جب نیچے سے سورج چلتا ہے تو کمزور سا ہوتا ہے، پھر اوپر کو چڑھتا ہے تو جان پڑتی ہے، اور جب وہ بیچوں بیچ آ جاتا ہے تو بڑے بڑے بہادر گردن جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہے ہمت جو ان کی طرف کو نظر کرے؟ ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ پھر ادھر کو سفر کرتا ہے جدھر کو اب ہمارا سفر ہے، 40 تک چڑھتا ہے، 40 کے بعد ڈھلتا ہے، 80 پہ جا کر کے تو ڈوب ہی جاتا ہے۔ ایسی ہماری عمریں ہیں 80 پہ جا کے ڈوبنے والی۔ تو پھر جب ادھر کو چلتے چلتے نیچے سے چلا جاتا ہے، جیسے ماتھا بیڑی پہنچ گیا سورج، یہ بڑھانے پہنچ گیا، تو اب ہر آدمی اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ سکتا ہے، ذرا تھمیو بڑا وہاں سے بڑے چیلنج کر رہا تھا، ذرا رک کے دکھاؤ اب آ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو اب ہم لوگ تو ایسے ہی ڈھلتے سورج ہیں اور مفتی صاحب جیسے لوگ چڑھتے سورج ہیں، تو ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ البتہ ان کی تجویز کے مطابق 10-15 منٹ کوشش کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مفتی عفان صاحب کی گاڑی کے ڈرائیور کو تیز بھگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جلدی یہاں پہنچے۔
ड्राइवरों के ऊपर ही होता है आदमी को पहुंचाना। जितनी दिलचस्पी वो भगाने में लेगा उतनी ही जल्दी वो यहाँ पहुंच जाएंगे। वो तो पीछे अपना पड़े होंगे, हो सके नींद आ रही हो, थके थकाई हो, कहेंगे चला कर ड्राइवर है। कुरान हकीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, इस आयत करीमा के ऊपर आपने बहुत सारे उलमा से तकरीरें सुनी और बहुत पक्की याद हो गई होगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मौलवी तकरीर करते हैं वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम्हारा ईमान सही सलामत होगा, तुम मजबूत ईमान वाले होगे तो तुम ही ऊपर बढ़ते रहोगे, तुम्हारे दर्जे ऊपर चढ़ते रहेंगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे, और फिर उठा करके ये कह दें सारी हुकूमतें तुम्हारी। बहुत आसान है ना ये कहना, फिर तो हुकूमत सारी दुनिया में तुम्हारी। बहुत आसानी से कह दिया। पता भी है कि ईमान बनता कैसे है। अभी कारी आमिर साहब जो बयान फरमा रहे थे, आपने सुना कि किस अंदाज में कुर्बानियां देने के बाद कुछ आदमी को हासिल होता है, लेकिन जहां जाके हासिल हुआ वहां तक पहुंचना भी कोई आसान है? रास्ते से ही भाग जाएगा, रास्ते से ही भाग जाएगा। जिन्हें मिलता है वहां पहुंचने के बाद वो बहुत बहादुर होते हैं, बहुत बाहिम्मत और बुलंद हौसला होते हैं। उन्हें जाकर के जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो फिर वहां से वो सब कुछ लेकर के आते हैं, और जब वो मंजिल से पहले ही वापस लौट जाते हैं तो इन्हें क्या कहोगे? इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। देखो, अगर तुम चिड़ो ना सारे के सारे, मुझे लगता है यहाँ पर 80% बुढ़े जाट बैठे होंगे, मुस्लिम जाट। अगर तुम चिड़ो ना, नाराज ना हो, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, आप ये ना कहना मुझे कि तुम तो तकाबुली तौर पर बेइज्जती कर रहे हो अपनी बिरादरी की। बेइज्जती नहीं, तकाबुल में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम देखते हैं लेके भंगी और चमार से, किसी दौर में तो ये लफ्ज चमार कहना भी एक्ट बन गया था और बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता था। वहां से लेकर कहीं तक पहुंच जाओ, तुम्हारी बिरादरी से ज्यादा पढ़े लिखे उनमें मिलेंगे, तुम्हारी बिरादरी से ज्यादा लीडर उनमें मिलेंगे, तुम्हारी बिरादरी से ज्यादा या हमारी बिरादरी से ज्यादा मदरसे उनमें मिलेंगे, हमारी बिरादरी से ज्यादा कॉलेज, वकील, सारी चीजों में सब हमसे आगे है। ना तुम्हारे पास लीडर है, ना तुम्हारे पास कोई ऐसा शेख है जिसे यूं कहा जा सके रूहानी तौर पर भी, और न तुम्हारे पास कोई ऐसा दीनी मदरसा है जिसे यूं कहा जा सके कि वो उसका नाम है, अगर किसी का थोड़ा बहुत नाम था तो डूबा जा रहा है। और अगर यूं कहा जाए कि मदरसों के नाम पर इस बिरादरी ने कुछ दिया हो, तो मैं ये कहता हूं, अगर मैं अभी मांगना शुरू कर दूं तुमसे तो मैं सर रगड़ के मर जाऊंगा, मुंह मार के मर जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकोगे जो 5 मिनट में गिना जा सके। जबकि बेशुमार इरादों में, दीदारों में हमारा ज्यादा होता है। और मदरसों के नाम पर जो बिरादरियों में कंपटीशन है कि अगर 4 मदरसे गांव में है, उसने इतना दिया, कहा कितना दिया? उन्होंने कहा 25 लाख, कहा 50 लाख देंगे। उसने कितना दिया? कहा 50। तीसरे ने कहा 75 लाख देंगे। कहने के लिए चौधरी हो तुमसे बड़ा चौधरी कोई नहीं, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे चौधरा हटा। और साफ लफ्जों में कह रहा हूं, तुम्हारे पास है क्या? कोई लीडर है? इनको कम रखो भाई। आप ये बताओ ईमानदारी से, कोई लीडर है आपके पास? कोई इस तरह की चीज बताओ तो सही। कोई आपके पास कॉलेज है? कह दोगे कि हाँ बिरादरी के गांव में असारा में, तो तुम्हारा और हमारा क्या एहसास है, उसके ऊपर सरकार का है। मैं समझता हूं कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं, हमें पीछे से अब आगे बढ़ना चाहिए। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हो या इख्तिलाफ करते हो, मुझे आना में बताइए। मैंने आपको कोई गाली दे दी, तौहीन कर दी? ईमानदारी से बताइए, जो मैंने निशानदगी की है, क्या उन निशानदगियों में मैं कम हूं? आप जाइए बागों वाली, एक बिरादरी कहलाती है गाढ़ा बिरादरी, उठाइए बागों वाली का इतिहास। तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपया गांव मदरसे को देता है। कल्याणपुर के लोगों 2-2.5 लाख तक नहीं दे सकते। चैलेंज नहीं कर रहा हूं,
50 लाख भी दे सकते हो, तुम पे है, गुंजाइश है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिल कहां से लाओगे, हौसले कहां से लाओगे, हौसले कहां से लाओगे। एक मदरसा कोई हो पूरे गांव में, मुस्लिम जाटों के गांव में मदरसों की बहुत किल्लत, बहुत कम। अगर एक मदरसा पहले से है, किसी वजह से 30,000 की आबादी का गांव, जिसके 12,000 का वोटिंग और पोलिंग, उसमें दूसरा बनने लगो किसी दूसरे कोने पे, तो लोग कहते हैं कि साहब देखो दूसरा मदरसा बना रहे, पार्टी बना रहे। मैं कहता हूँ 10 मदरसे भी इतने बड़े गांव में बन जाए तो कम है। बच्चा यहां से जाएगा 200 गज की दूरी तक जाएगा आराम से, उसके बाद वो खो जाएगा। स्कूल नहीं है ये, मदरसों की बात कर रहा हूं। इन्न दीन बदा गरीबा, दीन तो कसम पुरसी के आलम में उठा था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन को पेश किया तो न जाने कितने लोग आपके दुश्मन हो गए। वही जो आपको सर पर बिठाने के लिए तैयार थे, उन्होंने ही आपसे दुश्मनी में हद को पार कर दिया। फरमाया वसयऊदु कमा बदअ, अमीर पहले भी बिदकते थे, बाद में भी बिदकने लगेंगे। वसयऊदु कमा बदअ, फिर वो ऐसे ही लौट आएगा अपनी उसी हालत पर जैसा कि वो शुरू में चला था। कसम पुरसी, लोग अजनबी समझते थे दीन को कि क्या कह रहा है, ये क्या ले आया। स्कूल खोलिए आप, शहर में नहीं, आबादी में नहीं, आप बाहर ले जाइए स्कूल को, जंगल के बीचों बीच बयाबान में बच्चों के दाखिले, वेटिंग और वहीं पर रक्षा, गाड़ी, इस तरह की चीजों से बच्चे। हमारे यहाँ स्कूल है, हमारे गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर, सोजनी के रास्ते पर, वेटिंग में वहां चलता है मामला भरा हुआ। मैं कहता हूं कि जिस चीज को आदमी ने समझ लिया उस चीज के ऊपर तो चल पड़ा, और जिस चीज को नहीं समझा उसे रिजेक्ट कर दिया। हमने दीन को समझने की कोशिश नहीं की, ये है क्या चीज, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। कमाल है, आप अंदाजा लगाएंगे तकरीबन 30 मुल्कों का संगठन जिसे नेटो कहा जाता है, कोई एक कंकर फेंक के देखे तो सही, 300 मुल्कों के अंदर उबाल न आ जाए। और 57 मुल्कों का संगठन एक एक को खंडर बना दिया। सोच के तो देखो, अगर किसी की तबीयत में जरा भी एहसास पैदा हो जाए, हम में और उनमें ये फर्क है। कहते वअंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ने तो फरमाया है बेशक कि ईमान मजबूत कर लो, तुम्हें ऊपर को उठा दूंगा। ईमान पर दारो मदार ऊपर नीचे उठने का है। और सुनो, बहुत कायदे की बात कह रहा हूं आपसे, ईमान के हमने एक माना तो ये समझे हैं कि हम अल्लाहु अकबर कह के नमाज पढ़नी शुरू कर दें। कहा 4-6 वक्तों की इजाफी नमाज पढ़ता है, 5 तो ये और 4 और बढ़ा दी, 9 वक्तों की नमाजें पढ़ता है। ये सारे काम करता है, ज़कात भी, इमदाद भी, खैरात भी, फला भी, लेकिन सिर्फ इसी का नाम ईमान नहीं बुलंद होने के लिए। रब कहता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, बल पैदा करोगे तो बलवान बनोगे, बल पैदा नहीं करोगे तो जमीन में घस जाओगे। एक तरफ नमाज का मुसल्ला है और दूसरी तरफ आदमी के हाथ में गन है। रब्बे जुल जलाल की कसम, ये दीन नहीं है कि मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांग के तुम चाहो कि कामयाब हो जाओ। गन वाले के सामने गन लेके आना पड़ेगा। आज हम नहीं से दीन समझ लिया, मौज मस्ती करते रहो और कहते रहो दीनदार है, तस्बीह पढ़ते रहो दीनदार है। एक जिहद दीन की ये है कि जाती तौर पर आदमी मेहनत करे, एक जिहद दीन की ये है कि दिफाई चीजों के ऊपर मेहनत की जाए। जब तक दिफाई कुव्वतें नहीं होगी, अंदर इत्मीनान हो ही नहीं सकता। इसे दीन समझते नहीं, ये आतंकवाद हो गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोट करें, और फरमाया क्या, आप आगे बढ़िए, आकाए रहमत रहमतुल लिल आलमीन है। आप बताइए रहमतुल लिल आलमीन है कि नहीं है? आप सारे जहानों के लिए रहमत, तो रहमत के माना यही समझ लिया है क्या कि बस सबको सीने से लगाते रहो, सर पे उनके तेल लगा के मालिश करते रहो और उन्हें हदिया देते रहो, क्या यही है रहमत? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपके घर में घोड़े, नेज़े, ढाल, भाले, तलवार
नबी अलैहिस्सलाम आतंकवादी थे? मुझे आप ईमानदारी से बताइए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं इस आयत के ऊपर बोल रहा हूं, मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं। वअंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सब बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले रहोगे। ये सारी चीजें ईमान है। आटा छान लिया, नीचे निकल गया, ऊपर वो रह गया जिसे जानवर के चारे पे डाल दिया जाए। हमने उसी को असल समझा, उसी की रोटी पका के खाने लग गए, हालांकि रोटी हमें उसकी पकानी थी जो नीचे गया है। उस हिस्से को हमने दीन से ताबीर किया है जिस हिस्से में हमें सुकून मिलता है, मजा आता है। मुझे बहुत साफ सुथरी कह लेने दो, मैं आज यहां खानकाह में बैठ करके ये बात कह रहा हूं और यहां ना कहूं अपने हैं आप बेगानों में नहीं, अपनों में न कहूं तो फिर कहां कहूं। मिसाल के तौर पर एक दुल्हा है, एक बाराती है। बारात जायज है या नाजायज मैं इसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो चल रहा है, एक दुल्हा है, मुफ्ती आदिल तवज्जो रहे, और एक बाराती है। दुल्हे को वहां जितना टाइम देना है उतना ही बाराती को भी देना है। मिसाल को समझना खूब अच्छी तरह से, जितना टाइम दुल्हे को देना है मेहमानदारी में उतना ही बाराती को भी देना है। लेकिन दुल्हे को दुल्हन भी मिली और दौलत भी मिली और बाराती को रोटी खिला के वापस कर दिया गया। अगर बाराती ये कहे कि टाइम तुमने भी उतना ही लगाया जितना हमने लगाया, लिहाजा जो तुम्हें मिला है वही हमें भी मिलेगा, तो आप ईमानदारी से बताओ क्या दोनों को बराबर कर देगा कोई? बोलो बोलो, नहीं करेगा ना। यही हाल आज के दौर में हमारे मामूलात का है और कामों का, कि हमने इस जमाने में काम किया है और एक वो जमाना है जहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहां अल्लाह का नाम लेना कयामत बर्पा हो जाया करती थी और सहाबाए किराम को इस दीन की वजह से घसीट दिया गया, तड़पा दिया गया, जमीन पर लिटा करके उनके सीनों पे कूदा गया, उन पर चट्टाने रख के दबाया गया, गरम रेत पर उनको तड़पाया गया। जो उन्हें मिला है वो हमें नहीं मिल सकता है, मेहनत कितनी ही कर लेना। आज अगर हमने 4 महीने जमात में लगाए या 1 साल मदरसों में लगा लिया या कोई हाफिज हो गया या मौलवी हो गया, वो ये चाहता है मुझे सहाबा की तरह से फजाइल हासिल हो जाए, तो सुन लो, अगर दुल्हा और बाराती बराबर नहीं हो सकते तो सहाबा और नीचे वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ईमान ईमान करते हो, एक ईमान उनका था, एक ईमान हमारा है। एक ईमान उनका था कि उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल के किनारे पे खड़े होकर के यूं कहते हैं, अय्यतुहल हशरातु वस्सिबा नहनु अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए जानवरों, देखो मुखातब किस तरह बना रहे, जिस तरह इंसान इंसान को बनाता है ऐसे ही वो जानवरों को, बेज़बान जानवरों को बना रहे। अय्यतुहल हशरातु वस्सिबा, कि ओ जानवरों, ओ दरिंदों, फाड़ कर खा जाने वालों, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। ये कह रहे हैं हजरत उक़बा इब्न आमिर, नहनु अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो अपना तारुफ कराया कि हम कौन हैं, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। तारुफ किसे करा रहे हैं? जानवरों। इसको कहते हैं ईमान। फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, आपकी मजलिस में रहने वाले, आपकी सोहबत में रहने वाले और आपसे फैज़ उठाने वाले हैं। लिहाजा ये तो हुआ हमारा तारुफ कि हम कौन हैं। उसके बाद फरमाया अब हमारी सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं। फरहलू, यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। क्यों निकल जाए? कहने लगे फ़इन्ना नाज़िलूना, हमें यहाँ क़याम करना है, हमें यहाँ से दीन का काम करना है, लिहाजा ये जगह हमारे लिए छोड़ दो, तुम यहाँ से निकल के दूसरी तरफ चले जाओ। क्या कोई आदमी किसी जंगलात में जाकर शेरों में, चीतों में, बाघ में
اس طرح کے جانوروں میں، اژدہوں کے بیچ میں، اس طرح کے جانوروں میں کوئی ایسا جملہ کہہ سکتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہ بھائی سنو، پہلے ہمارا پریچے لو، ہمارا تعارف حاصل کرو کہ ہم کون ہیں، اور پھر ہماری سنو کہ ہم کس مقصد سے آئے ہیں، اور پھر کہا اگر ہماری نہ چلی، اگر تم نے ہمارے آرڈر کو نہ مانا، 57 ملکوں کے سنگٹھن سن لو، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، فرمایا تو پھر ہم قتل عام شروع کریں گے، پھر ہم بزور طاقت، اب تو ہم بزور لسان زبان سے کہہ رہے ہیں، پھر ہم طاقت کے بل پر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ بس تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام ہی جانوروں نے جنگل خالی کرنا شروع کر دیا، اور وہاں اسلامی چھاونی بنی اور اسلام کا کام وہاں سے جاری ہوا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ جن کا یہ ایمان ہو، ایمانداری سے بتاؤ، پھر وہ جہاں تک نشان لگا دے وہیں تک ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان ہے۔ جاؤ خانخواہوں میں، اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ کلیان پور کی خانخواہ میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے تو ہو سکے رائے پور سے زیادہ یہاں آنے لگے۔ یہ میں خواہ کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ۔ دیکھو، پہلے اپنی نیت متعین کریں، جہت متعین کریں کہ ہم کس نیت سے قدم اٹھا رہے ہیں، جیسی نیت ویسی ہی برکت۔ خداوند عالم نے تو یہ کہا واللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ سجدے میں پڑے رہو، کیا پرواہ ہے اسے کہ ہمارے سجدوں سے شان بڑھ گئی؟ سجدہ ہم نے کیا، لابھ ہم نے اٹھایا، اس کا تو احسان ہے کہ اس نے اس سجدے پر ہمیں اوپر سے دے دیا، ورنہ ہمارا کوئی قرضہ چاہیے اس میں؟ ایمان بنانے کے لیے نیتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، درست کرنا ہوگا۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی کام ہوگا، اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو کام کتنا ہی کیوں نہ پھیل جائے وہ قبول نہیں، رائے کے دانے کے برابر قبول نہیں، کوئی معنی نہیں پھر اس کی۔ اس لیے صحابہ کرام اتنے آگے کیوں بڑھے؟ اس لیے کہ ان کا عمل اور ان کے نیت دونوں برابر ہوا کرتی تھی، وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اور اگر ذرا بھی کہیں فرق دیکھا گیا تو عرش والے نے فوراً اس کے اوپر چوٹ مار دی۔ اب ہمیں ڈر کس کا ہے؟ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، وہاں سے تو فوراً اطلاعات آیا کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قدم ملا، گھٹنوں میں گھٹنے ملانے کے پکے منافقین جن کے دلوں کو صرف خدا جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں سب سے آگے بڑھ کے بیٹھنے والے اور مخلصین صحابہ کو پیچھے کو دھکیلنے والے، اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرنے والے بے ایمان قسم کے لوگ اللہ کے نبی کے مجلس میں آتے تو کہتے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں جی آپ تو اللہ کے پکم پک کے رسول ہیں۔ انک لرسول اللہ نام کا ترجمہ کیا ہے پکم پک کے اپنے محاورے میں۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں جن کے دلوں میں کفر سے محبت اور منہ کے اوپر ان کے ایمان کے کلمے ہوتے ہیں، فرمایا جب آپ کے پاس، او بچوں دیکھو ایک بات سنو، اٹھا کر کوئی نہیں بیٹھو ہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی وہاں سے اٹھے کوئی وہاں سے اٹھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آپ کہو گے کہ پیشاب لگ رہا ہے ہمیں تو اوروں کو نہیں لگ رہا ہو، اتنے لمبے چھوڑے وقت کے لیے تھوڑا ہی بٹھایا۔ اس سے مجمع میں شانتی بھنگ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی جلسے کے اندر تقریر سنو جسے اٹھنا ہے وہ بیٹھے ہی مت۔ ایک تقریر ہونے کے بعد پھر اگر کسی کو استنجا وغیرہ لگ رہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر، پھر آگے بیٹھ، لیکن جب بیٹھ جائے تو شانت ہو کر کے بیٹھ جائے۔ ایمان کی بات چل رہی نا، بڑے مضبوط ایمان ہے نا ہمارے، سننے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں۔ سنانے والے کو تو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا، سننے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ سننے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب توجہ پڑتی ہے تو اللہ کی طرف سے ورود ہوتا ہے، اور توجہ نہیں ہوتی ہے تو حضرت تھانوی بھی کرسی میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علم سے
دنیا متفق ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن ایک مرتبہ بیٹھ گئے تقریر کرنے کے لیے، آ ہی نہیں رہا، دماغ گھمایا، ذہن نہیں چلا، آخر میں کہہ کے اٹھ گئے کہ بھائی ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑے عالم نہیں رہے؟ مجمع کی طلب کے اعتبار سے ورود ہوتا ہے۔ بات کیا چل رہی تھی پتہ مجھے بھی نہیں رہا، سمجھ میں آیا کچھ کیا چل رہی تھی؟ جی لقمہ تو دو، تراویح آنے والے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، لقمہ تو دو گے کہ نہیں دو گے؟ اصل میں بہت دھیان سے سن رہے تھے تم بھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے تو میں نے کہا منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر سے محبت ہو۔ اگر آج بھی کفر سے ہمیں اندر سے محبت ہوگی تو پھر ہم وہی ہیں جو وہ تھے۔ کہہ تو کوئی نہیں سکتا کسی کو کہ یہ منافق ہے یا مسلمان، یہ تو جائز نہیں، لیکن ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کفر کو پسند کرتے ہو، ایمان کو ڈاؤن سمجھتے ہو، تو سمجھ لو ہم وہی ہیں جو وہ تھے۔ اللہ نے جب منافقین کی بات آئی اور کہنے لگ گئے آ کر کے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، تم ہی کیا کہتے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ رسول ہیں، تمہارے کہنے سے تھوڑا ہی رسول بن گئے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ رسول ہے، لیکن رب کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بہت جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آپ کو اعتراض ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور منافقوں نے کہا کہ آپ رسول ہیں، تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا منافقوں نے غلط کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سچ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ لیکن بتانا مجھے یہ ہے کہ منافقوں کی نیت نہیں تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کسی مصلحت سے انہوں نے زبان سے کہا تھا، دل زبان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے رب نے دل پر نظر کرتے ہوئے زبان کو رد کر دیا۔ خانقاہوں میں دلوں کو سدھارا جاتا ہے، زبان سے کتنی ہی تسبیح پڑھ لینا کہنا ہے تمہیں، زبان سے کتنی ہی تسبیح پڑھ لینا، کتنی ہی نمازوں کے رکوع اور سجدے کر لینا، کتنی ہی جوتیاں سیدھی کر لینا، کتنے ہی شیخ کے پیر دبا لینا، رب کی قسم جب تک نیت درست نہیں ہوگی انچ بھر فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، مسئلہ الٹ جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کیا جائے، جب بھی قدم اٹھائے جائے، نیت صرف ہماری یہ ہو کہ اللہ تو ہمارے دل کے ارادے سے خوب واقف ہے، اور میں جو کام کر رہا ہوں اس میں مجھے صرف اپنی رضا کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ کیا ایمان ہے، یہ نہیں کیا منافقت ہے۔ اور رب نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے اگر تم مومن رہے۔ تو مومن سے مراد وہ ہے جو وہ مومن ہوتا ہے پختہ، جس کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے اور تقاضۂ ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے، تقاضۂ ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ بھی کہہ دوں ذرا اگر برداشت کر سکو تو، تقاضا کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر ایک طرف میرے ماں باپ ہیں جن سے میں پیدا ہوا، وہ نمازی ہے یا بے نمازی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ وہ میرے ماں باپ ہیں، میرا وجود ان سے تیار ہوا ہے۔ دوسری طرف کوئی ہمارا دوست ہے، تعلق دار ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، دوست کا احترام کرو، غداری نہ کرو، اہل محلہ کا احترام کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو،
کوئی بھی ہو رشتہ دار، ہر رشتہ دار کا احترام کرو، ان پر زیادتی نہ کرو، لیکن مسئلہ آتا ہے ایمان کا۔ اب جانچ یہاں ہوتی ہے کہ ایک طرف ماں باپ ہے، دوسری طرف رشتہ دار ہے، محلے دار ہے۔ رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، شیخ اور مرشد کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، استادی شاگردی کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، داماد اور سسر کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، شوہر بیوی کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار ہو، ایک طرف رشتہ دار ہے، دوسری طرف ماں باپ ہے۔ خوب یاد رکھنا، ماں باپ رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، دیگر لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتے تعلق داری کا نام ہے، ماں باپ رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری اصل اور جڑ ہے۔ یہاں آ کے ہمیں غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ماں باپ کو رشتہ دار سمجھنے لگے۔ رشتہ دار کا حق تو بہت نیچے ہے۔ ماں باپ ہماری جڑ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیڑ ہوگا، اس سے پھل پیدا ہوئے، تو پھل پیڑ کے رشتہ دار نہیں ہے، پیڑ کی اولاد ہے۔ پھل پیڑ کی اولاد ہے، پیڑ سے جنم لیا ہے، لہذا انہیں رشتہ دار نہیں کہا جائے گا۔ ہاں البتہ پھل کو اب ماحول کی ضرورت پیش آئی، گل نہ جائے، سڑ نہ جائے، کولڈ اسٹور میں رکھ دیا، کولڈ اسٹور کا چلڈ ماحول اس پھل کا رشتہ دار ہے۔ کیا جی مولانا صاحب؟ اب کوئی آدمی یہ سمجھے، کوئی پھل یہ سمجھے کہ پیڑ سے دوری بنا کے رکھے اور کولڈ اور چلڈ ماحول کو اپنا اصل محسن سمجھے، ایمانداری سے بتائیے اصل محسن اس پھل کا پیڑ ہے یا کولڈ اسٹور ہے؟ پیڑ ہے نا۔ کوئی اپنے رشتہ دار کو زیادہ چاہے، محبت زیادہ کرے، پڑوسی سے محبت زیادہ کرے، اور بعض پڑوسیوں کا عالم یہ ہے، سنو، بعض کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے باقاعدہ پڑوسی اس پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے چائے پلاتا ہے، اس سے میٹھی باتیں کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کا ماحول ڈھال دیتا ہے کہ گویا اصل پیار تو یہی ملتا ہے، اور ماں باپ کی طرف سے اسے یوں بدگمان کر دیتا ہے کہ بھئی ہر وقت کل کیا بات ہے، تیرے ابا کیسے ڈانٹ رہے تھے، عجیب کو پتہ نہیں کیا بات ہوگی، ابو تو چڑچڑے پن سے، بتاؤ کتنی غلط باتیں، دیکھو کتنا اچھا سلیقے کا لڑکا، کئی لوگ تیری تعریف کرتے ہیں اور کتنا پیارا، دیکھیں ہمیں تو ہمیشہ چچا کہہ کے بولتا ہے، ایسے کر آ کے، اور ماں باپ کی طرف سے اس کو بدگمان بنا دیا، اور یہ اپنے چچا کا ہو کے رہ گیا، ماں باپ کو دشمن سمجھنے لگ گیا۔ یہ ایمانی تقاضے کے اتنا خلاف ہے، کیا کوئی آدمی سے ایمان سمجھے گا؟ اب یہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے منحرف ہوئے، جاتے ہیں ایک سال کی جماعت میں، چلے کی جماعت میں بیرون نکل کر کے چلے گئے۔ یہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے دوری بنا کر کے رکھتے ہیں، جاتے ہیں خدمت میں، خانقاہوں میں شیخ کے جوتے سیدھے کرنے لگ گئے۔ یہ لوگ جو ماں باپ سے انحراف کرتے ہیں، جاتے ہیں مدرسوں میں، پڑھتے ہیں، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، پڑھانے لگ گئے، شیخ الحدیث بن گئے۔ پھر سنیے اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کچھ بھی کرتے رہنا تم، اگر تم سے تمہارے ماں باپ خوش نہیں ہے تو زمین کے اندر گاڑ دیے جاؤ گے، بلندی کبھی نہیں پاؤ گے۔ جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہ رکھو، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے، خالص ایک طرف نہیں، بلکہ اپنے یہ دیکھا جائے کہ میرے اوپر کس کا حق کتنا ہے۔ حقوق کے تعارف میں ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے میں بہت کوتاہی کی ہے۔ ماں کرا رہی ہے، پریشان ہے، درد ہے، بس اتنا ہی تو ہوا ہے کہ الگ ہو گیا اپنے بچوں کو لے کے، بچوں کو الگ لے کے ہو گیا، کیا دقت ہے؟ تو وہاں کھا پکا، یہ یہاں کھا پکا رہے ہیں، لیکن اتنا الگ ہو گیا
کہ اب باپ تڑپتا رہے، ماں تڑپتی رہے، کوئی احساس نہیں رہا. جھولا لے کے، بیگ لے کے، آمدنی لے کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا گردن جھکا کے. یہی پتہ نہیں ہے کہ تیری ماں اور تیرے باپ کی کیا کیفیت ہے. تو پھر آپ سمجھیے کہ یہ شخص جو اپنے ماں باپ سے اس طرح سے دور رہتا ہے اور کوئی ان کے ساتھ خاص تعلق نہیں رکھتا ہے، کبھی رسمی طور پر بیٹھ گیا، کبھی حال چال پوچھ لیا، مگر دوسری طرف یہ شخص ایسا ہے کہ پکا نمازی بھی ہے، پکا دیندار سمجھا جاتا ہے، سال کا چلہ بھی لگاتا ہے، خانقاہوں سے بھی وابستہ ہے. تو آپ ایمانداری سے سنیں اور مجھ سے نہیں بلکہ کائنات کے دلارے امام الانبیاء سرور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیں. آپ نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا تو باپ کی رضا، اللہ کی رضا تو باپ کی رضا میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے. اب ایک طرف تو آپ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہو جس میں دنیا آپ کو کہے کہ شاباش بھائی بہت بڑا کام کر دیا، حج بھی کر لیا، عمرے بھی کر لیے، بڑا دیالو ہے، خرچیلا ہے، دسترخوان بھی چلتا ہے. دوسری طرف باپ آپ سے آپ کا ناراض ہے. ایک ناراضگی کی تو وجہ یہ ہے کہ باپ بھی کہتا ہے ڈکیتی ڈالنا. حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ ناراض ہوتا ہو تو کسی کی بھی بات ماننا جائز نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو. ماں باپ ناراض ہے کسی جائز وجہ پہ، آپ کوئی دھیان نہیں دیتے ہو اور دوسروں کی صاحب دوستوں کی خدمت کرتے ہو، دوسروں کی خدمتوں میں لگے رہتے ہو. ابھی ہم دیکھ رہے تھے، میں اترا گاڑی سے، میں ایک دیہاتی ابن دیہاتی، میں ایک کم درجے کا آدمی جس کے محلے دار بھی اسے نہ جانتے ہو، میں اترا تو مسافہ کرتے کرتے رگڑ لگتے لگتے مجھے دکھنے لگ گیا ہاتھ. کوئی بتائے گا کہ اپنے باپ سے کئی مرتبہ مسافہ کیا پورے ہفتے میں؟ تمہارے لیے میں بڑا نہیں، تمہارے ماں باپ بڑے ہیں. تمہارے لیے دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، صرف پیغمبر بڑا ہوتا ہے، باقی پھر ماں باپ. پیغمبر تو اگر یہ کہے کہ تجھے اپنے باپ کا سر قلم کر کے لانا ہے تو پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کی بات کو ماننا تو لازم اور ضروری ہوتا ہے. اگر نبی یہ کہے آگ میں کودنا ہے، آگ میں کودنا ہی شرعی حکم بن جاتا ہے. یہ پیغمبر کے لیے تو ہے، لیکن غیر پیغمبر کا ایسا کوئی مقام نہیں ہے کہ جو ماں باپ کے مقابلے پر اس کو ترجیح دی جائے. ہاں یہ کہوں گا کہ ایک ہے خونی رشتہ، ایک ہے روحانی رشتہ. ان لوگوں سے روحانی رشتہ تیار ہوتا ہے، ایک ادھر سے خونی رشتہ تیار ہوتا ہے. ماں باپ کے حقوق باقاعدہ بیان کیے قرآن کریم میں، اور دیکھو یہ روحانی رشتہ بھی کوئی کم نہیں ہے. ایک طرف اگر ماں باپ نے ہمیں وجود دیا ہے تو دوسری طرف ہماری اصلاح کر کے جنت کے قابل انہوں نے بنایا. وجود انہوں نے دیا، اللہ نے ان کے ذریعے دیا، اور جنت ان کے ذریعے ملی. سمجھ لینا، اس طرح سے جنت ان کے ذریعے ملنے کے معنی یہ کہ عمل پر ہم تیار ان کی بدولت ہوئے. اگر کسی کے ماں باپ عالم ہے مثال کے طور پر تو اور بات ہے، ورنہ عام طور سے آدمی اپنی اصلاح کے لیے علماء کے پاس جاتا ہے. باوجود اس کے کہ سارے علماء صلحاء ہمارے روحانی باپ ہیں، پھر بھی اپنے ماں باپ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ادھر اب سنو، ماں باپ کے حقوق کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ فیصلہ ہو گیا تیرے رب کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ایک بات. دوسرے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اچھے سلوک کا مطلب بیمار ہو جائے بیٹے دوائی دلوانا. بے شک تو الگ رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن تیرا باپ اور تیری ماں اگر بیمار ہو جائے، حالات ان کے اتنے اچھے نہ ہو، تجھ پر لازم ہے کہ ان کو دوا دلائے، ان کی خدمت کرے، ان کے کپڑے بنائے، ان کے کمرے کو اچھا سجائے، اچھا بنائے، جو جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے. تیرے الگ ہونے
ہونے سے تو اپنے ماں باپ سے الگ رب نے نہیں کیا ہے تجھے. رب کہتا ہے خیال تیرے ہی اوپر لازم ہو گئے. ہم الگ ہو گئے اپنی زبانوں سے تو الگ ہوئے. ارے پروردگار کا ضابطہ طاقتور ہوگا یا ہمارا؟ رب کا ضابطہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے ہر آن ہر وقت متوجہ رہو، احسان اور حسن سلوک کرو. دیکھو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں انتظار میں ہوں، وہ ڈرائیور کے لیے بھی دعا کی تھی کہ حضرت کے ڈرائیور کو اللہ تعالیٰ جلد تیز بھگا کر کے لانے کی توفیق دے دے. وہ سب ہو گیا اور حضرت تشریف لے آئے. جو میری بات تھی وہ ختم ہوئی اور اب دوسری بات شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں خیر و برکت کرے اور جو نصیحتیں فرمائے ذرا دھیان سے سننا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.